نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کی سیرت طیبہ میں رونما ہونے والے واقعات سبق آموز بھی ہیں اور محیر العقول بھی۔ انسانی جبلت و فطرت کے برخلاف نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا صبر کا پہاڑ عطا کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم و تعدی کے سنگلاخ پتھر مارنے والوں کو بھی معاف فرما دیتے۔ اب میں آپ کی توجہ سن 5 ہجری میں ہونے والی غزوہ المستلق کے واقعہ کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا واقعہ تھا جو اپنی حالات کے اعتبار سے بہت زیادہ عبرت زا ہے۔ اکثر غزوات میں جہاں کامیابی کی امید قوی ہوتی اور مال غنیمت کی زیادہ توقع ہوتی تو منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنے میں شریک ہو جاتے۔ اس غزوہ میں بھی اس قسم کے فتنہ پرداز موجود تھے، بلکہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا۔ اتفاق سے چشمہ سے پانی لینے میں ایک مہاجر اور انصار کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ انصاری نے یا اہل الانصار کہہ کر انصاریوں کو پکارا تو مہاجر نے بھی یا معاشر المہاجرین کہہ کر مدد طلب کی اور دونوں طرف سے تلواریں نیام سے باہر آ گئی۔ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اس عمل سے باز رکھا اور نصیحت فرمائی۔ عبداللہ بن ابی کو فطرہ پردازی کا موقع مل گیا۔ انصار سے کہنے لگا تم نے خود یہ بلا اپنے سر ڈالی ہے، دیکھا کہ کس طرح مہاجرین تمہارے مقابلے پر آ گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی نے یہ واقعہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سن کر غصے سے بے تاب ہو گئے اور عرض کیا کہ اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیقوں کو قتل کر دیتے ہیں؟ جب اس بات کا چرچا ہوا اور عبداللہ بن ابی کے بیٹے، ان کا نام عبداللہ تھا اور مخلص مسلمان اور جان نثار صحابی تھے، کو یہ خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے باپ کے قتل کا معاملہ درپیش ہے تو خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ارادہ ہے تو مجھے حکم دیجئے کہ میں خود اپنے باپ کی گردن کاٹ کر پیش کر دوں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کام کوئی دوسرا شخص کرے اور مجھے حمیت اور عصبیت اور محبت والد کے قاتل کو قتل کر دینے پر مجبور کر دے اور میں گناہ گار بنوں۔ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا نہیں، ہمارا ارادہ تمہارے باپ کے قتل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ قتل کی جگہ میں اس پر مہربانی کروں گا۔ خواتین و حضرات، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی اور ایک بشر نامی منافق مسلمان کے درمیان کچھ جھگڑا تھا۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے حالات تحقیق کر کے یہودی کو حق بے جانب پایا اور یہودی کے حق میں فیصلہ صادر کیا۔ جب دونوں باہر نکلے تو بشر نے کہا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، چلو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں۔ چنانچہ دونوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ یہودی نے آتے ہی بیان کر دیا کہ ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ صادر فرمایا مگر اس نے نہیں مانا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے مانا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشر سے یہودی کے اس بیان کی تصدیق کی۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ سچ کہتا ہے، ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے مگر میں ان کے فیصلہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو ترجیح دیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم دونوں ذرا ٹھہرو، میں ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر گئے اور تلوار لا کر منافق بشر کی گردن اڑا دی اور کہا کہ جو شخص مسلمان ہو کر
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے، میں اس کا فیصلہ اس طرح کرتا ہوں۔ اس پر اس کی ہمراہ ہم منافقوں نے بہت گل مچایا، مگر خدا تعالیٰ نے بدریہ وہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کی تائید فرمائی، اور کہا جاتا ہے کہ اسی دن سے ان کا لقب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا۔ خواتین و حضرات، تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں یہ گزارش کر دی تھی کہ میں صرف چند واقعات بیان کروں گا جن پر عمل کرنے سے ہمارے رویے تبدیل ہو سکیں گے اور ہماری زندگی میں تبدیلی ممکن ہو سکے گی۔ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، سنتے جائیے، ناراض نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کوئی ایسا عمل جس پر عمل کرنے سے ہمارا اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سماجی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے تو آپ بتا دیجئے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو خدا را میں ہاتھ جوڑ کر تمام حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سیرت طیبہ پر عمل کیجئے، انشاءاللہ ہمارے تمام معاملات از خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور لائک اور شیئر کرنے میں ہرگز تکلف نہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی دعاؤں کا طالب مہر فیض محمد۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ والسلام علی نگہبان۔